جتنے بھی مومن مسلمان جمعہ کی نماز ادا فرماتے ہیں، رب وحدہ لا شریک گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، رب کائنات ان سارے کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن مومنوں کے لیے ایسی ہے جیسے عید کا دن ہے۔ اور اس مہینے کے اندر پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال و کمال بھی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پڑھے اور کچھ سنے۔ اللہ تعالی شان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کا ولی مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کے ولی کی اتنی شان ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا اللہ کے ولی کی شان یہ ہے، اللہ کے دوست کی شان یہ ہے، اللہ کے محبوب بندے کی شان یہ ہے کہ نہ اس پر کوئی ڈر ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ کوئی دنیا کی ڈر ہے، اور نہ وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ کا صدقہ کر کے ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے۔ اب جس ہستی کی شان کو رب تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرمائے، اس سے بڑی اس کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر امت کے لیے کیا حکم ہے کہ امت نے کیا کرنا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ کے ولی کی پہچان کیسے ہوگی، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً اللہ والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے؟ اور اٹھنے والا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، تو اس پرفتن دور کے اندر یہ پہچان کیسے ہوگی کہ واقعتاً یہ اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے؟ اس کی ایک پہچان تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کے دربار میں تم جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد آئے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھکا ہوا ہو، وہ
سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہر ایک چیز شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو وہ اللہ والا ہے۔ یہ تو اللہ والے کی شان ہے، اللہ والے کی پہچان ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کو قائم کر دیتا ہے، اللہ والا ہو اور سچا ہو، اللہ کا ولی ہے اور سچا ولی ہے، یہ اس کے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کہ اللہ والا ہے۔ اگر نماز پڑھتا نہ ہو، چہرے پہ سنت رسول نہ ہو، قرآن کا پتہ نہ ہو، حضور کی شریعت کا پتہ نہ ہو، اور وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ والا ہوں، پھر دل کی خدا جانتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے بیٹھنے والوں کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن ظاہر کو دیکھ کر ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہ ظاہری طور پر وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھکا ہوا دیکھ کر پتہ چلے کہ واقعہ یہ حضور کا امتی ہے اور سچا محب ہے، سچا دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے۔ دل جانے خدا جانے مدینے والا مصطفیٰ جانے، دل پہ ہمارا قبضہ نہیں ہے، نہ ہم دل کی بات کسی کی جان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں، آپ میرے الفاظ کو سن سکتے ہیں، لیکن آپ میرے دل کی کیفیت کو نہیں پہچان سکتے کہ میں کس کیفیت میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ میرے دل کے اندر کیا یہ خدا جانتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ نے شیخ ربیع الثانی میں مثال فرمایا، جسے کہتے ہیں نا بڑی گرمی سے آپ نے اس مہینے میں مثال فرمایا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بزرگوں کی جو تعلیمات تھی، اب یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سال بعد ہم جو بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ دیکھے پکالی ختم شریف پڑھا گیا، قوالی ہو گئی، نعت ہو گئی، تلاوت ہو گئی، دعا ہو گئی، کھانا کھا لیا، بس گھروں میں چلے گئے، یہ تو مطلب نہیں تھا۔ لیکن حقیقت میں یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب تو یہ تھا کہ جب عرس مبارک کرنا ہے تو بزرگان دین کی حیات پر، ان کی تعلیمات پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے کہ جو اللہ کے ولی نے جہاں 100 سال 50 سال 60 سال گزارے ہیں تو کس طرح گزارے ہیں، اور ان کی زندگی کو میں نے پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، اور پھر عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے کہ میں نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ 10ویں صدی جا رہے، 10ویں صدی جا رہی، 1000 سال مکمل ہونے کو ہے کہ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں؟ ہمیں سے کسی کے وہ رشتے دار نہیں تھے، ہمیں سے کسی کے وہ رشتے دار نہیں تھے، ہمیں سے کوئی جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ 10 صدیاں گزرنے والی ہیں، 100 سال کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سے اب ہم بیٹھے ہیں، جب 1 صدی گزر جائے گی، 2024 سے جب 3024 آئے گا، ہم میں سے 100% کوئی بھی نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں سے یقیناً کوئی 100 میں سے 1 قسمت والا ہو، نہیں کوئی بھی نہیں۔ ہمیں سے کون ہے جو 100 سال زندہ رہے گا؟ اور پھر جب 4024 آئے گا تو ہم میں سے کسی کا نام و نشان تک نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا۔ 2 نسلیں جانے گی، 3 نسلیں جانے گی، زیادہ سے زیادہ 4 نسلیں جانے گی۔ ہمیں باپ کا پتہ ہے، دادا کا پتہ ہے، پردادا کا پتہ ہے، اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا نام کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، نہیں پتا ہوگا۔ اور اگر 1000 سال گزرنے کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی محفوظ ہے تو آخر ان کے پاس کچھ حال ہے، تو یہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کی ایک لمحے کو زندہ رکھا ہے۔ اور ہم اگر اللہ کے ولی کی پہچان کرتے ہیں تو ان کی کرامات کو لے کر، کرامت کوئی بڑی چیز نہیں، کرامت کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ بزرگ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت،
استقامت جو ہوتی ہے نا یہ کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا الاستقامت خیر من الف کرامات. فرمایا ایک دین کے مسئلے پہ استقامت اختیار کرنا 1000 کرامات سے افضل ہے. ایک دین کے ایک مسئلے پہ ثابت قدم رہنا یہ 1000 کرامات سے افضل ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنی کرامت کا دعویٰ نہیں کرتا. یہی تو اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے کہ کسی اللہ کے ولی نے کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. میں کیسے اللہ کا ولی ہوں؟ دیکھو میں ہوا میں ہوتا ہوں. کسی اللہ کے ولی نے دعویٰ نہیں کیا ہے. کوئی تاریخ میں کسی ایک کتاب میں مجھے دکھا دے کہ فلاں اللہ کے ولی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. کیوں؟ کہ میں ہوا میں ہوتا ہوں. اور جو دعویٰ کرے وہ ولی ہوں. جو زبان سے دعویٰ کرے نا کہ میں اللہ کا ولی ہوں وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر گزار دیا کرتے. کئی برس آپ نے فجر کی نماز اس وضو سے پڑھی جو عشاء کے بدل کیا. وضو فرمایا عشاء کی نماز پڑھی ساری رات اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزار دی ہے اور فجر کی نماز پھر اسی وضو کے ساتھ پڑھی. یعنی ساری رات سوئے نہیں ہے. اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. ساری رات اگر ان کو یہ دعویٰ ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں پھر ساری رات عبادت میں گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے تھے کہ کوئی کمی اور خدائی نہ ہو جائے, اللہ کے حضور پکڑے نہ جائے. ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے گزارے. سن 470 ہجری میں آپ نے آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں آپ کھولی ہے. ایران کا ایک شہر ہے, ایران کا ایک صوبہ ہے ایران, وہاں پر آپ نے آنکھ کھولی ہے. 17 سال تک آپ اسی جگہ میں رہے. 17 سال ابتدائی آپ نے تعلیم وہاں حاصل کی ہے. جب آپ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی تو اس دور میں جو علم کا ایک شہر سمجھا جاتا تھا, گہوارہ سمجھا جاتا تھا, وہ بغداد سمجھا جاتا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی اور ساری زندگی وہاں گزاری. آپ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے گئے. 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے گئے. ہم لوگوں کے حالات کو پڑھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کا ولی ہو اگر کہیں درد ہے وہ خود مارتے درد ختم ہو جاتے تھے اللہ کا ولی. اللہ کا بڑے مقصد کہتا ہوں کہ جو لوگ پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پتھر بناتے ہیں نا بت, ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں, مراد ان کی بھی پوری ہو جاتی ہے. اب اس پتھر کو کیا کہیں گے؟ آج جو گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں وہ گائے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے. اب گائے کو ہم بھی خدا مان لیں, مراد تو پوری ہو گیا نا. وہاں پر تکلیف تھی, وہ گائے کے سامنے جھکے ہیں, ان کی وہ مراد پوری ہو گئی. اب گائے کو ہم بھی خدا مان لیں گے. ایک بندہ کسی جانور کے سامنے جھک رہا ہے, اس کو اپنا خدا مان رہا ہے, اس کی مراد وہاں سے پوری ہو رہی ہے, تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم کو بھائی سچا ہے, ہم اس کا مذہب قبول کر لیں گے؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. جہاں سے مراد پوری ہو جائے اس کو ہم ولی تھوڑا مان لیں گے, اس کو خدا تھوڑا مان لیں گے. ہم ولی تو اس کو مانیں گے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والا ہو, جس کو دیکھ کر حضور کی یاد آئے, حضور کی زمانے کی یاد ہے. حضور نے یہ فرمایا ہے نا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد آئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 20 سال دینی علوم حاصل کیے. 20 سال زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہو جاتا ہے 20 سال کی عمر, اور 20 سال آپ نے دینی علوم حاصل کیے. 20 سال دینی علوم حاصل کیے ہیں. اور بغداد کے اندر ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں, ابو سعید المخزومی. ابو سعید المخزومی یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں. تو آپ نے وفات فرمانے کے 6 مہینے پہلے, اپنی وفات سے 6 مہینے قبل یہ مدرسہ جو باب العز بغداد کا ایک قصبہ ہے جس کا نام تھا باب العز, جہاں پر یہ مدرسہ قائم تھا, یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کر دیا ہے.
ہمارے ہاں آج کل وراثت چلتی ہے، آج کل وراثت چلتی ہے نا، باپ فوت ہوا، اگر وہ امام مسجد تھا تو اس کے مصلی پہ اس کا بیٹا کھڑا ہوا، اگر کسی دربار کا متولی تھا تو اس کی وفات پانے کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنے گا، چاہے اسے دین کے الف اور با کا ہی پتہ نہ ہو، لیکن اس کی مسرت پہ اس کا بیٹا ہی آئے گا۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ نہیں پتا تھا، پہلے زمانے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ حضور کی شریعت پہ کون چلنے والا ہے، علمی قابلیت اس میں زیادہ ہوتی تھی، چاہے وہ کسی گھٹیا خاندان، گھٹیا سے مراد اللہ نہ کرے، گھٹیا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو ہماری نظروں میں دیکھو نا، بعض خاندانوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، بعض ذاتیں ایسی ہے کہ ہم ان کو اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں، اگر کوئی اس ذات سے تعلق رکھنے والا بھی ہوتا تھا لیکن اتنی قابلیت ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تو اس کو اس مسئلے پہ بٹھا دیا جاتا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو حسنی بھی سید ہے اور حسینی بھی سید ہے، امام حسن پاک کی اولاد سے بھی رشتہ ہے اور آقا حسین پاک کی اولاد سے بھی آپ کا رشتہ ہے۔ تو آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد وہ مدرسہ ہوا، اور یاد رکھنا آپ نے 33 برس مسند تدریس پہ بیٹھ کر بچوں کو سبق پڑھایا ہے، 33 برس، یعنی 30 سال کے بعد اس دور میں بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج تو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، 20 سال کے بعد وہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر 30 سال کے بعد تو اور جو شرعی عمر ہے نا، شرعی طور پر بندہ جو بڑھاپے کے قوانین لاگو ہوتے ہیں وہ 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال تک بندے کی ایک جوانی ہے شرعی طور پر، اور 40 سال کے بعد بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے۔ اور آپ نے 33 برس مسند تدریس پہ بیٹھ کر بچوں کو سبق پڑھایا ہے، قرآن بھی پڑھایا ہے، حدیث بھی پڑھایا ہے، فقہ بھی پڑھایا ہے، 33 برس۔ اب ایک اللہ کا ولی ہو، اس دور کی بات کر رہا ہوں، جو میں اللہ کا ولی ہوں، اسے کہا جائے کہ مسند تدریس پہ بیٹھ کے بخاری شریف پڑھاؤ، میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بچائے کہ 100 میں سے 90% ہمارے درباروں کے قبضے نشین ہوا ہے جو بخاری کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، بخاری کی عربی والی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ روزانہ 33 سال بیٹھ کے مسند تدریس پہ بچوں کو پڑھایا ہے، اور روزانہ 13 علوم میں پڑھایا کرتے تھے، روزانہ 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ ہم تو ایک علم میں PhD کرتے ہیں نا، فلان اردو میں کیا، فلان انگلش میں کیا، فلان عربی میں کیا، اور آپ بیک وقت روزانہ 13 علوم پڑھایا کرتے تھے، 13 علوم روزانہ پڑھایا کرتے تھے، اور یہ 33 سال آپ نے پڑھایا، کتنا علم ہوگا آپ کے پاس، یہ میری اور آپ نے اگر اندازہ نہیں کر سکتے، کہنا آسان ہے، کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ سارا دن پھر مسند تدریس پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، اور پھر جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو راضی پڑھتے، اور پھر جو وضو عشاء کی مدد کرتے اسی کے ساتھ بدل پڑھا، سارا دن مخلوق خدا کو دین پڑھایا کرتے تھے، اور ساری رات خالق خدا کو راضی کیا کرتے تھے کہ کہیں سارا دن پڑھنے پڑھانے میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو گئی ہو تو اللہ سے ساری رات معافی مانگ کے ساری رات مصلی پہ گزار دیا۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے، یہ اللہ والوں کی زندگی ہے، 33 سال پڑھایا ہے، اور جس دن آپ نے مسند تدریس پہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا صرف 4 طالب علم تھے۔ کسی بڑے بزرگ کو بلائیں نا، کسی بڑے عالم دین کو بلائیں جن کو ہم لاکھوں کر کے ان کا گاؤں میں بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہاں بیان کرنے کے لیے تشریف لانا ہے، پھر ہماری ڈیٹ طے ہوتی ہے، اگر ان کے سامنے 4 بندوں کو بٹھا دیا جائے کہ آپ نے 4 بندوں کو بیان کرنا ہے، وہ یقیناً نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے کہ بھائی سامنے سننے والا تو ہے کوئی نہیں، میں نے کس کو بیان کرنا ہے، بھائی ایک بھی سامنے بیٹھنے والا سننے والا ہو، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے نا، کوئی بھی نہ سننے والا ہو تو پھر بھی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دینا، یہ دیوالوں پہ سنے گی نا، فرشتوں تو سنے گے نا، اور کوئی نہیں سنے گا، تو ہمارا کام تو ہے پڑھنا۔ اور پھر اللہ نے کیسی برکت ڈالی ہے، جب پڑھانا شروع کیا
تو سامنے سننے والے 4 طالب علم ہیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے حلقہ درس میں 70,000 طالب علم بیٹھا کرتے، کتنے؟ 70,000 طالب علم بیٹھا کرتے تھے، اور پھر کہیں گے کہ تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، کرامات کو بیان نہیں کرتے، ہم تو صرف سنتے ہی کرامات ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، بھینس کے تھن میں سے خون آ رہا تھا، اس نے دم کیا اور خون آنا بند ہو گیا، وہ دودھ نہیں دیتی تھی، ہاتھ لگایا ہے، وہ 50 کلو دودھ دینے لگے۔ اگر ہم ایسی باتیں سنائیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا کامل ولی تھا۔ آپ 70,000 طالب علم ہیں، بغیر کسی سپیکر کے، بغیر کسی ساؤنڈ کے، یا سپیکر اس دور میں نہیں ہوا کرتا تھا، ایمان کی طاقت سے بولا کرتے تھے، اور جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والے سنتے تھے نا، اسی طرح جو سب سے آخر میں صف ہوتی تھی ان کو بھی اسی طرح سنتا تھا، جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو سنائی دیتا تھا، ایسے آخری صف میں بیٹھنے والوں کو سنائی دیتا تھا۔ اب 70,000 بندہ ہو، ان کی صفیں بنائی، آپ خود اندازہ کریں کتنی لمبی بنی تھی، کہاں تک مجمع پہنچے گا۔ پہلی صف میں بیٹھنے والے بھی سن رہے ہیں، اور ایسی آخری صف میں بیٹھنے والے سن رہے ہیں، تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور ہم نام نماز پڑھتے ہیں، نام قرآن پڑھنا آتا ہے، نام نماز کے مسائل کا پتہ ہے، نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے، عربی والی حدیث لکھی ہوتی ہو، خدا جانے مدینے والا مصطفیٰ جانے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، لیکن عربی شریف ہمیں بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، لیکن یہ کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے نہیں، کوئی فتویٰ نہ لگا دینا، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کی زندگی کو پڑھ کے ان کے حالات زندگی کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ حقیقت یہ ہے، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے۔ 11ویں شریف ہم نے پکا لی ہے، کھا لی ہے، اس سے حاصل کیا ہوا؟ اس سے حاصل ہو تو بھوک مٹ کے ایک وقت کی لنگر چلی میں برکت ہوتی ہے، کھانا چاہیے، اس میں کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ انہوں نے ساری رات مصلے پہ گزار دی ہے، میری اور آپ کی ایک رات بھی مصلے پہ نہیں گزرتی، میری اور آپ کی ایک رات بھی مصلے پہ نہیں گزرتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے۔ محبت کا معنی علماء نے بیان کیا ہے، محبت یہ ہے کہ محب کی اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو محب اپنی زندگی میں سجا دے، اس کا نام کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لے آنا، اس کا نام ہے محبت۔ اگر ایک بھی ادا نہ ہو اور ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں محبت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو آج